ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ جو ایام جن کے اندر سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اسلامی مہینے کے ذی الحج کے ایام ہیں اور ابتدائی ایام ہیں۔ ان ایام کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر ان ایام کی جو فضیلت، جو مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفجر کی ابتدا میں قسم کھائی ہے اور فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ مفسرین نے ان 10 راتوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، امام مجاہد رحمہ اللہ، اور کئی ایک سلف نے اس ولیال عشر سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ 10 دن اس ولیال عشر سے مراد لیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی سورۃ الفجر کی تفسیر آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو وہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین نے اس ولیال عشر سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے حامل ہیں، یہ 10 دن بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انہ قال مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل، نیک اعمال جو ان دنوں کے اندر، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ان دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جائیں، وہ دیگر پورے سال کے اندر ان باقی کے سارے دنوں میں کیے ہوئے اعمال ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سارے سال کے ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال صالحہ سے افضل ہیں، اور ان کا ثواب اور ان کا اجر باقی دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ولل جہاد، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ قالا، نبی پاک نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ان دنوں کے اندر یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان لے کر نکلا
اپنا مال لے کر نکلا، اپنی سواری لے کر نکلا، فلم یرجع بشیء، پھر کچھ بھی واپس نہ آیا، نہ اس کی سواری واپس آئی، نہ اس کا مال واپس آیا، نہ اس کی جان واپس آئی، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سواری بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو وہ انسان ہے کہ جس کا عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اگر کوئی بندہ جہاد بھی کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا مقابلہ باقی سارے سال کے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی فضیلت ہے ان دنوں کی کہ ان کے اندر کیے ہوا نیک عمل سارے سال کے دنوں سے زیادہ باعث اجر ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو دیگر محدثین نے مختلف الفاظ میں اپنی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، یہ روایت ابو داود میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں ہے کہ جو بندہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرتا ہے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے اعمال محبوب اللہ کو ان دنوں میں، جو نیک اعمال محبوب ہیں وہ باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اتنے اللہ کو محبوب نہیں ہیں۔ بخاری کی جو روایت ہم نے پڑھی اس کے اندر افضل منہا کے لفظ تھے کہ ان دنوں سے افضل کوئی جو ہے نا وہ نیک عمل نہیں ہے پورے سال کے اندر۔ اس ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت کے اندر ہم نے جو لفظ پڑھے وہ تھے احب الی اللہ، کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی سارے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں جو ہے نا وہ یہ بھی الفاظ ہیں جس روایت کو سنن دارمی میں شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ازکا عند اللہ ولا اعظم، کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پاکیزہ لگتا ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یعنی باقی دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہ عظمت میں کر سکتے ہیں اور نہ پاکیزگی میں کر سکتے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پاکیزہ بھی لگتے ہیں، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ عظیم بھی لگتے ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ انسان اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزگی حاصل کر سکے، زیادہ عظمت حاصل کر سکے۔ تو اب یہ ساری روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں باقی دنوں کے اعتبار سے زیادہ افضل بھی ہیں، زیادہ محبوب بھی ہیں، زیادہ پاکیزہ بھی ہیں اور زیادہ عظیم بھی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا درجہ بھی بلند ہو، ہم عظمت بھی پا سکیں، پاکیزگی بھی حاصل کر سکیں اور اللہ کے ہاں ہمارے وہ اعمال محبوب بھی بنے اور افضل بھی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔